السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبدالرحمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دوبارہ سے اسی واقعے کے اوپر بات کریں گے جو 2 روز پہلے سیالکوٹ میں پیش آیا، جہاں پر ایک کمپنی کے مینیجر سری لنکا سے آئے ہوئے پرینتھا کو کچھ لوگوں نے، ایک جتھے نے توہین مذہب اور گستاخی کے الزامات لگا کر قتل کر دیا تھا۔ پچھلے 2 روز میں مزید ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہم نے بظاہر یہ دیکھا تھا کہ سینکڑوں لوگ وہاں پر اس کو جلا رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ سینکڑوں لوگ اس بندے کے اوپر تشدد کر رہے تھے تو ایک واحد شخص تھا۔ اتنے سارے ہجوم میں ایک انسان تھا جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد تھا، اور اس نے سامنے آ کر معافیاں مانگی، ہاتھ جوڑے اور اس کو بچانے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنی بے حسی ہے کہ ایک شخص میں ہمت ہوئی اتنے مجمع میں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے کہ جب اس کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی گئی تھی اور وہ جل رہی تھی تو اس وقت وہاں پر پولیس پہنچ چکی تھی، اور پولیس جو ہے وہ وہاں پر مظاہرین کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پولیس وہاں پر آ کر کسی کو پکڑ نہیں رہی تھی۔ اتنی بے حسی کہ پولیس والے وہاں پر عام لوگوں کی طرح چل پھر رہے تھے۔ اور یہ سارا واقعہ ہو جانے کے بعد ٹی ایل پی جو ہے ان کی طرف سے بھی موقف سامنے آیا، جس میں انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ سارا جو واقعہ ہوا ہے ان کا ٹی ایل پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے ٹی ایل پی کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہے، ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے کس طرح سے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جس کی جو ساری سزا ہے وہ آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ اور ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایک واقعہ ہو جانے کے بعد کیسے 22 کروڑ لوگوں کو گالی دی گئی، پورے پاکستان کو گالی دی گئی، اور انڈین لابی، انڈین میڈیا کیسے متحرک ہوا اور سوشل میڈیا کے اوپر کیسے کمپین شروع کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ سینکڑوں کے ہجوم میں صرف 2 ہی انسان تھے۔ یہ بہت ایک دردناک جملہ ہے کہ سینکڑوں کا ہجوم تھا اور 2 ہی انسان تھے۔ ایک انسان وہ تھا جو جل رہا تھا، اور دوسرا انسان وہ تھا جو کہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پوری اپنی کوشش کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر ہیں جن کا نام عدنان ملک ہے۔ جہاں پر اتنے برے لوگ ہیں وہاں پر آج بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی کچھ مزید ڈیٹیل بھی بتائیں گے، کیونکہ جب ہم نے پہلے ویڈیو بنائی تھی تو ہمارے پاس ابتدائی معلومات تھی۔ اب اس کے متعلق چونکہ مزید معلومات آ چکی ہے تو ہم وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو مزید معلومات جو اس واقعے کے حوالے سے ہمارے تک پہنچی ہے، ان کے مطابق کچھ غیر ملکی وفد آنے تھے جنہوں نے اس فیکٹری کا بھی وزٹ کرنا تھا، اور یہ جو سری لنکن مینیجر تھے جن کو قتل کر دیا گیا، انہوں نے مطلب کہ جو ان کے ورکرز تھے فیکٹری کے، ان کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ ہم نے کیونکہ ایک وفد آ رہا ہے، ان کے سامنے اپنی کمپنی کو، فیکٹری کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہم جہاں پر دل کرتا ہے سٹیکرز وغیرہ لگا دیتے ہیں یا دوسری ایسی اشیاء۔ ایون ہماری جو موٹر سائیکلز ہوتے ہیں ان کی جو لائٹس ہوتی ہیں، ہیڈ لائٹ ہوتی ہے سائیڈوں کے اوپر، ان کے اوپر ہم نے نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اس طرح کا کام ہمارے ہاں چلتا ہے۔ تو وہاں پر بھی جو مشینیں تھیں وہاں پر ڈیفرنٹ طرح کے سٹیکرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اسلامی سٹیکرز بھی تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یا حسین کا سٹیکر تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پر بینر لگا ہوا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ایل پی کے سٹیکرز تھے وہاں پر۔ وہ سٹیکرز ہٹانے کا ان کو حکم دیا، لیکن مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ مشینوں سے خود ان سٹیکرز کو ہٹا دیا، اور ان کو ہٹا کر کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر پھینک دیا، جس کے بعد ان لوگوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر توہین مذہب اور گستاخی کے الزامات لگا کر اس بندے کو قتل کر دیا۔ اب تک جو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو پرینتھا تھے وہ بہت زیادہ کام کے حوالے سے سٹرکٹ تھے، کہ وہ کام لینا جانتے تھے، لوگوں کو ریلیکس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو جو کمپنی کے وہاں پر جو لوگ تھے، کام کرنے والے ورکرز تھے، وہ مینیجر سے کچھ خاص خوش نہیں تھے، اور مینیجر جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت زیادہ سٹرکٹ تھے، اور یہ لوگ ان سے خوش نہیں تھے، اور اس چیز کو بنیاد بنا کر انہوں نے پرینتھا کمارا کو قتل کر دیا۔ اور وہ بندہ اگر اس طرح کا ہوتا کہ وہ توہین مذہب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ ہوتا، تو وہ تو سیالکوٹ میں یا پاکستان میں پچھلے 8-10 سال سے کام کر رہا ہے۔ اس کو اسلام سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ یہاں پر آتا ہی نہ کہ اپنا ملک چھوڑ کر ایک مسلمان ملک میں جا کر وہ کام کر رہا ہے۔ اور پچھلے 8-10 سال سے اگر وہ بندہ کام کر رہا ہے اور ایک کمپنی میں وہ جنرل مینیجر ہے،
تو ظاہر ہے اس کو چینج نہیں کیا گیا پچھلے اتنے سالوں سے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس ٹائپ کا بندہ ہوگا۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ٹی ایل پی کے لوگوں پر۔ یہ واقعہ ہو جانے کے بعد میڈیا کا کام، کانٹینٹ کریٹرز کا کام چیز کو رپورٹ کرنا۔ میں بذات خود ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میس کمیونیکیشن پڑھ رہا ہوں، میں خود ایک رپورٹر ہوں اور میرا کام ہے چیز کو رپورٹ کرنا۔ اس کے بعد ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں ایک رپورٹ ملی ہے یا کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو ایز اٹ از آپ تک پہنچا دینا، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ یہی ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے اب جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ٹی ایل پی والے، انہوں نے نہ صرف میرے ساتھ یا جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا، آپ ان لوگوں کی ویڈیوز جا کر دیکھ لیں، ان کا کانٹینٹ دیکھ لیں، ان کے کمنٹ سیکشن گالیوں سے، دھمکیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی گندی اور غلیظ گالیاں نکالی گئی ہم لوگوں کو۔ مجھے جو ویڈیو ہم نے پہلے اس چینل کے اوپر یا اگر آپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کے اوپر پوسٹ کی تھی، وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کو یہ کمنٹ سیکشن میں آپ دیکھیں تو بہت ساری دھمکیاں دی گئیں، بہت سارے ایسے میسیجز تھے جو کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی، ہماری فیملیز تک کو دھمکیاں دی گئی۔ یہ طریقہ کار ہے ان لوگوں کا جو کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ایک جماعت ہیں، دین کے نام پر ہم سیاست کرتے ہیں اور ہم دین کو تخت پر لائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا رویہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی اپنی کرتوتیں ایسی ہیں وہ کیا دین کو تخت پر لائیں گے۔ ان لوگوں کی اپنی ذاتی زندگیاں ایسی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جی ٹی ایل پی کا اس سارے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی، میں نے بھی دیکھے، آپ لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ ساری ویڈیوز جو ہیں ان کے اندر وہی نعرے ہیں جو کہ ٹی ایل پی کے جلسوں جلوسوں میں لگ رہے ہیں۔ پہلا نعرہ ان کا ہوتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، یہ بحیثیت مسلمان سب کا نعرہ ہے، لیکن ایک خاص طریقے سے اس نعرے کا اگر آپ دیکھیں تو پہلے کوئی خاص وجود نہیں تھا، اب سے کچھ سال پہلے اگر دیکھیں۔ البتہ ایک دو نعتیں تھی، حافظ طاہر قادری کی ایک نعت تھی لبیک یا رسول اللہ، اس کے علاوہ یہ نعرہ جو ہے وہ کسی اسلامی جلسے جلوس میں نہیں لگتا تھا۔ اور یہ جو جماعت ٹی ایل پی ہے، ان کے سپورٹرز کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کی پارٹی کا نام رکھا گیا ہے۔ آپ کی پارٹی کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ کے جو آپ نعرہ لگاتے ہیں، اسی کے بعد آپ کی پارٹی کا یہ نام رکھا گیا تھا، اور اب اس کے بعد آپ اسی نعرے کو کیسے ابینڈن کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کا ٹی ایل پی میں کوئی عہدہ ہے، یہ کوئی عہدے داران ہیں یا باقاعدہ طور پر پارٹی کے ممبرز ہیں۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے انسپائر ہیں۔ تحریک لبیک کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سیدھے سادے ہیں۔ میں ورڈ پہلے بھی ویڈیو میں یوز کیا تھا، ان پڑھ لوگ ہیں۔ ان پڑھ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ نہیں پڑھے لکھے ہوتے، تو ان لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کا جو ہورائزن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا مطلب ورلڈ کے ساتھ، تو وہ لوگ جو ہے اسلام کے نام پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پروو کروں گا کہ وہ لوگ آپ کے ہی لوگ تھے۔ پہلی تو ہمارے پاس سامنے ثبوت ہے، پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ بزد ہیں ہمارے ٹی ایل پی کے لوگ کہ وہ بندے ہمارے نہیں تھے، نعرے لگا رہے تھے لیکن وہ بندے ہمارے نہیں تھے، تو میں کہتا ہوں اگر آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں تو آپ ان کا نام بتا دیں، ہم خود چیک کر لیتے ہیں، جو کہ آپ لوگ کریں گے نہیں۔ تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ وہاں پر تھے اور نعرے لگا رہے تھے، پہلا نعرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، اس کے بعد وہاں پر یہ نعرہ بھی لگ رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو آپ خود بتا دیں کہ یہ نعرہ کن کے جلسوں اور جلوسوں میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں پر کسی بندے نے شرارت کی تھی اور وہاں پر جان کے آپ لوگوں کا نعرہ لگا دیا تھا، تو وہاں پر ظاہر ٹی ایل پی کے لوگ بھی ہوں گے، آپ کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں ہے، تو لوگوں نے تو اس بندے کو وہیں پر پکڑ لینا تھا کہ بھائی آپ تحریک لبیک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نعرہ لگا کر یہ بنانے کی بات کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بندے ٹی ایل پی کے ہیں، لیکن وہاں پر تو سارا ہجوم یہ نعرہ لگا رہا ہے تاجدار ختم نبوت والا اور لبیک والا۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں جی، ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کو بہت ساری احادیث یاد ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں حدیثیں ہیں جو کہ فیمس ہوتی ہیں، سب لوگ کو یاد ہوتی ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے اس سارے بیک گراؤنڈ میں، جو کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کیسے ٹی ایل پی سے
یہ انفلوئنس ان کا ہے TLP سے، اور وہ لوگ ہی پاکستان میں اس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور یہ حدیث جو ہے وہ آج TLP کا جو ہر ممبر ہے، ہر جو فالو کرنے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس کو یہ حدیث آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ حدیث یہ ہے من سب نبی فقتلوہ۔ اب کوئی TLP کا جلسہ دیکھ لیں، کوئی جلوس دیکھ لیں، آپ کو یہ وہاں پر لوگ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے جیسے نعرے لگاتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو باقی مذہبی جماعتیں ہیں وہاں پر یہ نعرہ نہیں لگتا۔ یہ انٹروڈیوس کروایا تھا آپ نے اس وقت جب آپ نے ایک قسم کی پوری کمپین چلائی تھی ختم نبوت اور گستاخی کے حوالے سے۔ جو پاکستان میں قوانین ہیں 295C ہے اور ممتاز قادری، وہاں سے ہی علامہ خادم حسین رضوی جو ہے لوگ ان کو جاننا شروع ہوئے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے چلتے چلتے ٹائم آتا ہے 2016-17 کا، اور آپ اپنی پارٹی رجسٹر کرواتے ہیں اور آپ باقاعدہ طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں جس کا نام تحریک لبیک پاکستان رکھا جاتا ہے۔ تو من سب نبی فقتلوہ یہ ایک وہ حدیث ہے جس کو آدھا، پوری بھی یہ حدیث نہیں ہے، آدھی حدیث اپنے مطلب کی وہاں پر لے کے یہ سامنے پریزنٹ کی جاتی ہے لوگوں کو، اور اس کے اپنی مرضی کے، اپنے من مانے اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کا جو ترجمہ ہے، جو کہ میں نے بہت ساری جگہوں سے دیکھا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ اس کے آگے بھی حدیث صحابہ کے حوالے سے ہے کہ جو کسی صحابی کو گالی دے اسے کوڑے مارے جائیں۔ جتنی جگہوں سے میں نے دیکھا ہے یہاں پر گالی کا ہی لفظ ہے، لیکن TLP کے جو سپورٹرز ہیں اس کے ڈیفرنٹ ترجمے کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ، میں نے اس کو خود صبح فون کیا، فون کر کے اس سے ترجمہ پوچھا، تو اس بندے نے خود بتایا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص کسی نبی کی گستاخی کرے تو اسے چیر کے رکھ دو۔ تو اس میں چیر کا ورڈ بھی نہیں ہے اور گستاخی کا بھی نہیں ہے، اس میں قتل کا ورڈ ہے اور گالی کا ورڈ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اس حدیث کی ویریفیکیشن کے لیے کچھ دیکھے سائٹس کو میں نے فالو کیا، لوگوں سے بات کی، تو جتنا میں نے اب تک اس حدیث کے بارے میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یعنی کہ حدیث کے حوالے سے جن لوگوں کو نہیں پتا، تو حدیث کی کچھ اقسام ہوتی ہے، حدیث حسنہ ہوتی ہے اور کچھ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جو بڑے بڑے علماء تھے، مجدد تھے ہمارے، جنہوں نے حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، یا جو باقی کتابیں ہیں، تو احادیث جو ہیں ان کے حوالے سے ایک پورا پروسیجر کو فالو کیا جاتا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں تھیں جن میں سے انہوں نے اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کچھ ہزار حدیثیں رہ گئی تھی جو کہ بخاری شریف میں یا باقی کتابوں میں ہیں۔ تو وہ جو پروسیجر ہے، جو حدیث اس پروسیجر کو پورا نہیں کر پاتی اسے حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے جو علماء ہیں وہ اس حدیث کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے جس کو شفا شریف کہا جاتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 554 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، جتنا میں نے پوچھا ہے کچھ لوگوں سے اور اس کے متعلق تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ سیاستہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، میں اس کے اوپر معذرت کروں گا، لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے یہ نہ بخاری شریف میں حدیث ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ ہی کسی بڑی کتاب میں ہے۔ لیکن ہم اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ کہتی ہے ہمیں کہ جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو۔ تو اس حوالے سے دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس میں سے گالی کا ورڈ ریموو کر کے گستاخی وہاں پہ لگا دیا، اور قتل کا ورڈ ریموو کر کے آپ نے چیر پھاڑ اور پتہ نہیں کیا کا وہاں پہ لگا دیا۔ چلو قتل، چیر پھاڑ آپ ذرا ایکسٹریمسٹ ہیں تو آپ چلو اس طرح کے ورڈ لگا لیے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے گستاخی میں اور گالی میں تھوڑا تو فرق ہوگا، تو آپ نے گستاخی کو وہاں پر کیوں ایڈ کر دیا؟ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جس نے گستاخی کی اس کو قتل کر دو۔ تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس بات کا پتہ کرنے کا کہ حدیث جو ہے وہ عام لوگوں سے مخاطب ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے نا کہ حدیث ہمیں یہ کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان حالات میں جنگ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ریاست جنگ کی اجازت دیتی ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے گالی دی کسی نبی کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا گستاخی کی، اس کی سزا قتل ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں،
اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا کسی نبی کو، صرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، کسی کو بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا دینا آپ کا یا میرا کام نہیں ہے، وہ ہمارے اداروں کا کام ہے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جو کہ میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پورا نیریٹو بنایا گیا، ایک حدیث کسی ٹی ایل پی کے بندے سے پوچھ لے، اس کو اس حدیث کا پتہ ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات انہوں نے ڈال دی اس حدیث نے کہ جس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور سیالکوٹ والے واقعے سے پہلے بھی اس طرح کے واقعے ہو چکے ہیں کہ کسی کو اگر لگا کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب کچھ ٹائم پہلے ایک بینک مینیجر کا ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے مشال خان قتل کیس ہے، ایک مسیحی جوڑے کو کچھ سال پہلے بھٹے کے اندر آگ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں، ایک ٹیچر کو، پروفیسر کو قتل کر دیا گیا تھا انہی الزامات کے تحت، لیکن اس کے بعد کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ تو جب آپ نے سیدھے سادے لوگوں کو ایک حدیث اپنی مرضی کی آدھی نکال کر اور اس کے بعد اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے ان کو یہ بات کنوے کر دی کہ جس نے گستاخی کی ہے اسے قتل کر دو، تو ٹی ایل پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو ہمیں تو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس جاؤ اس کو قتل کر دو۔ یہ بات تو بات کی ہے نا کہ آپ اس کو سزا دیں گے یا ریاستی ادارے دیں گے، یہ لوگ تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں یہاں پر کہہ رہا کہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے ہمارے لوگوں کو یہ کہا ہے، لیکن جیسے ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ جب اس طرف لے جائیں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھ جائیں گے۔ ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں، ہمارے لوگ بات کا بتنگڑ بنانے والے لوگ ہیں، اور سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ پورا اپنا ایک پلان سامنے رکھتی ہیں، اس کے بعد لوگ مطلب کہ فیصلہ کرتے ہیں کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ تحریک انصاف آئی ہے اقتدار میں، نون لیگ آئی، سب کا اپنا اپنا ایک پلان ہوتا ہے۔ تحریک لبیک کے پاس اکانومی کے ٹھیک کرنے کے لیے، معاشیت کو، کچھ بھی کسی طریقے کا کوئی پلان نہیں ہے پاکستان کو آج کی اس مشکل صورتحال سے نکالنے کا، لیکن اس کے باوجود لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے میں بتا چکا ہوں کہ ان میں سے اکثریت ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو زیادہ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دین کو تخت پر لانے کا مطلب کیا ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ جب بھی تحریک لبیک والے ہمیں بلاتے ہیں باہر دھرنوں میں، احتجاجوں میں، یا ہم جب ان کے لیے ووٹ کریں گے تو ہم اللہ رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے آسان کام ہے لوگوں کو جمع کرنا ہو، اکٹھا کرنا ہو، ہر طرح کے لوگ آ جائیں گے مذہب کے نام پر۔ ان لوگوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ ممتاز قادری بننا چاہتے ہیں۔ ممتاز قادری نے سلمان تسیر کو قتل کیا، اس کے اوپر ہماری سوسائٹی میں 2 ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، بلکہ میں کہوں 3 ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ بالکل غلط کیا ممتاز قادری، یہ کام اس نے بالکل غلط کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ کام ریاستی اداروں کا تھا، لیکن ممتاز قادری نے کیا ہے، اس کی سزا یہی بنتی تھی۔ اور تیسرا جو ہمارے ہاں پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ممتاز قادری نے اس کو قتل کر کے بہت اچھا کیا ہے، اور آگے سے بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہمارا بندہ اس کو قتل کر دے گا۔ اور یہ پوائنٹ آف ویو ہے ٹی ایل پی والوں کا۔ اور جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو مانتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کہ جس نے گستاخی کی اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ممتاز قادری اس معاشرے میں پروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کل ہوا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ جو بعد میں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر بیانات دے رہے تھے، بعد میں پکڑے گئے، یہ بھی آپ کے لیے غازی ہیں۔ آپ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ ان لوگوں کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں۔ کل کو یہ لوگ چھوٹ جائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگ ہی ان کو غازی کا لقب بھی دے دیں گے، اور ان کے لیے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بھی لگ رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ اور جب آپ نے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے کہ ہر بندہ ممتاز قادری بننا چاہتا ہے، تو اس کے بعد آپ یہ بیان دیں کہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل فضول سی بات ہے۔ اگر آپ واقعی اس کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر آپ کی لیڈرشپ کو چاہیے، ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو، کہ وہ اپنے لوگوں کو منع کریں باقاعدہ طور پر کہ اگر کہیں پر ایسا واقعہ ہوتا ہے، گستاخی کسی نے کی ہے، تو آپ ریاستی اداروں کو بتائیں، اس کو ریاستی اداروں کے حوالے کریں اور اس کو اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اگر آپ کی مساجد سے، اگر آپ کے ممبر سے یہی آواز آئے گی من سب نبی فقتلوہ، اور اس کے منمانی اپنی مرضی کے ترجمے کیے جائیں گے، تو لوگ اسی طریقے سے کریں گے، لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اینڈ پر ہم بات کریں گے سیالکوٹ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف پوری ایک کمپین لانچ کی گئی ہے، جو کہ انڈین ہیں بہت سارے اکاؤنٹس اور سری لنکن بھی ہے۔
ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ تو ظاہر اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں ہوں گے، ان کے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے سری لنکا میں جو پرینتھا کی والدہ ہے یا اس کی فیملی ہے، ہم اس کو کیسے بتائیں یا کیسے سمجھائیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان باقی دنیا کے لیے ڈسگریس ہے، اور یونائٹڈ نیشن سے مدد مانگ رہے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ان کو ٹیگ کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیں، اور سری لنکا والے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آج تک پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آج کے بعد ہم سپورٹ نہیں کریں گے، پاکستانی لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اگر کچھ 100 لوگ جنہوں نے اس طرح کا واقعہ کیا ہے تو اب اس کو بنیاد بنا کر 22 کروڑ لوگوں کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو وہ آپ لوگوں کے حق میں بنائی ہے، ہم میں سے کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جو ہوا ہے، اور ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ پورے پاکستان کو گالی دیں۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جی اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو، لیکن جو پوائنٹس میں نے اس ویڈیو کے اندر ریز کیے ہیں، خاص طور پر ٹی ایل پی کے حوالے سے جو ایک پورا نیریٹو بنا، ان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو ان کے فالوورز ہیں، ان دونوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ان کے نعرے بھی ڈسکس کیے، تو آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھیں، دیکھنے کے بعد آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔